بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرۃ۔ یہ باب ہے اس مسجد میں جماعت کے بیان میں جس میں ایک بار نماز پڑھی جا چکی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی آئے اور جماعت ثانیہ قائم کرنا چاہے تو کیا اسے جماعت ثانیہ قائم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مسجدیں کئی قسم کی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسجد ایسی ہے جس میں نماز پڑھنے والے معروف ہیں، یعنی اہل مسجد معروف اور متعین ہیں، جیسے کہ محلے کی مسجد ہے یا آبادی کی مسجد ہے۔ تو اب اگر ان لوگوں نے اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت قائم کر لی ہے، اب اس کے بعد جو بعد میں آئے گا وہ جماعت کرنا چاہے تو اس بارے میں جو مذہب مفتیٰ بہ ہے وہ یہ ہے کہ تداعی کے ساتھ جماعت ثانیہ قائم کرنا منع ہے۔ ہاں، بغیر تداعی کے اگر مسجد کے کسی گوشے میں 2-3 لوگ جماعت قائم کرنا چاہیں تو جماعت قائم کر سکتے ہیں بغیر تداعی کے۔ بغیر تداعی کا مطلب یہ ہے کہ اذان نہ دیں اور نہ اس کے لیے دعوت دیں کہ چلو آؤ جماعت قائم کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں اور اس کا اعلان کریں، تو اس کی اجازت نہیں۔ بغیر تداعی کے مسجد کے کسی گوشے میں 2-3 آدمی اگر جماعت کر لیں تو اس میں کراہت نہیں۔ اب تداعی کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں، فقہا کے درمیان اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ تداعی کتنے پر ہوگی۔ تو امام کے علاوہ اگر 2 ہیں تو اس میں اتفاق ہے کہ تداعی نہیں ہے، اور امام کے علاوہ اگر 4 ہیں تو اس میں اتفاق ہے کہ تداعی ہے، اور 3 میں اختلاف کہ تداعی ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تداعی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ تداعی نہیں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ تداعی کے ساتھ جماعت ثانیہ قائم کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اس کی اجازت دی جائے تو جماعت جو مؤکد ہے اس میں جو حکمت مضمر ہے تو اس حکمت کا فوت کرنا لازم آئے گا، اس وجہ سے کہ جماعت کی جو اتنی زیادہ تاکید آئی ہے، مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی برقرار رہے، ان کے درمیان یکتائیت رہے اور شیرازہ بندی ان کے درمیان باقی رہے۔ اب اگر
جماعت ثانیہ کی اجازت علل اعلان ایسی ہی دے دی جائے تو اذان کے وقت آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے کمرے میں اور اپنے گھر میں 2-4 لوگوں کو لے کے بیٹھا رہے گا کہ چلو وہ جماعت ہو جانے دو، ہم لوگ چلیں گے اپنی جماعت قائم کر لیں گے اور جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ ہوگا کہ نہیں ایسا؟ یعنی اذان اور جماعت کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی اور اس طرح سے ایک ایک وقت میں کئی جماعت یعنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں سب تیار ہوں گی اور اس سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہے تقلیل جماعت کا بھی باعث ہوگا۔ اس بنا پر تدائی کے ساتھ جماعت ثانیہ مکروہ ہوئے۔ ہاں بغیر تدائی کے مسجد کے کسی گوشے میں 2-3 آدمی اگر اکٹھا ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ لا یکرہ کا لفظ استعمال کیا فقہا نے، یعنی کراہت نہیں ہے، یعنی اس کی طلب نہیں ہے کہ شریعت نے اس کی دعوت دی ہو۔ یہ کہا ہے کہ اگر ایسا کر لیں تو اس میں کراہت نہیں۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے مستقل ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے القطوف الدانیہ لمن احسن الجماعت الثانیہ۔ کیا نام ہے؟ القطوف الدانیہ لمن احسن الجماعت الثانیہ۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن سعید بن ابی عروبہ عن سلیمان الناجی عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل وقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یتجر علی ھذا۔ ابو المتوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد شریف میں اس وقت آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یتجر علی ھذا، یعنی تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس آدمی کے ساتھ تجارت کرے، اور بعض روایتوں میں ہے ایکم یتصدق علی ھذا، یعنی تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس آدمی پر صدقہ کرے، تصدق کرے، یعنی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جماعت یہ قائم کر لے اس کے ساتھ مل کر کے، یعنی اسے جماعت کا ثواب مل جائے اور اس کو صدقہ نافلہ کا ثواب مل جائے۔ تم میں کون ایسا شخص ہے؟ فقام رجل، تو ایک شخص کھڑے ہوئے، وصلی معہ، اور ان کے ساتھ میں انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو اب اس سے جماعت ثانیہ کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس میں تداعی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جو شخص ابھی نماز اپنی نہیں پڑھا ہے، فرض نہیں پڑھا ہے، تو اب اس کی فرض کی نماز ہوگی، اور جو شخص فرض پڑھ کے اس کے ساتھ شامل ہوگا اس کی یہ نفل کی نماز ہوگی۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حکم ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث حسن، اور یہی قول ہے بہت سارے اہل علم کا صحابہ کرام میں، اور صحابہ کرام کے علاوہ تابعین کا۔ قالو، فرماتے ہیں لا باس ان یصلی القوم جماعتا فی مسجد قد صلی فیہ،
یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ جماعت کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھیں جس میں نماز ہو چکی۔ یہ قول ہے امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ وقال آخرون من اہل العلم، اور دوسرے اہل علم فرماتے ہیں یصلون فرادا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ یہ قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا۔ یختارون الصلاۃ فرادا، وہ تنہا نماز پڑھنے کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ جماعت ہو جانے کے بعد جو صحابہ کرام مسجد شریف میں آتے تھے، جن کی جماعت کسی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی، وہ جماعت نہیں قائم کرتے تھے بلکہ تنہا تنہا وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بعد میں آنے والے لوگ تنہا نماز پڑھیں، ہاں اگر بغیر تدائی کے 2-3 آدمی مسجد کے کسی گوشے میں کھڑے ہو کر کے جماعت قائم کر لیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ یہ حکم اس مسجد کے لیے ہے جس مسجد کے نمازی معروف اور متعین ہوں، مثلاً آبادی کی مسجد۔ اور اگر کوئی ایسی مسجد ہے جو شارع عام پر اور وہاں نماز پڑھنے والے لوگ متعین نہیں ہیں بلکہ شاہراہ عام پر ہے، جو آیا اس میں نماز پڑھتا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں شارع عام پر مسجد بنا دیتے ہیں اور وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، تو جہاں نمازی معروف نہیں ہیں کہ کون ہے اس میں نماز پڑھنے والے، تب وہاں پر جو جماعت آئے گی وہ اپنی اذان اور اقامت کے ساتھ اپنی جماعت قائم کریں گے۔ اگرچہ کئی بار وہاں اذان اور اقامت ہو جائے، یہ حکم اس مسجد کا ہے جہاں نماز پڑھنے والے متعین نہیں، شارع عام پر۔ جیسا کہ ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع میں اس کی صراحت فرمائی۔ یہ موقت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہو چکی ہے تو دوبارہ اذان دی جائے، بلکہ اگر بعد میں آنے والے لوگوں نے اذان اور اقامت کہہ دیا تو اس میں کراہت نہیں۔ باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی جماعت، یہ باب ہے جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن السری حدثنا سفیان عن عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے، جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا، تو اس کے لیے آدھی رات قیام کا ثواب، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آدھی رات قیام کرنے کا اسے ثواب ہے، اور عشاء اور فجر دونوں نمازیں اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اب اگر کوئی نماز عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر پڑھے تو اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا نا۔ اگر جماعت کے ساتھ اس نے پڑھ لی ہوتی دونوں نمازیں
تو گویا پوری رات اس نے قیام کیا ہے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس ابن مالک، حضرت عمارہ ابن ابی رویبہ، حضرت جندب، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری اور بریدہ ابن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا داؤد بن ابی ہند عن الحسن عن جندب بن سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ جندب ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو گیا، پورا دن وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو گیا۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کے ذمے کو تم لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر کے مت توڑو، یعنی اللہ کے حفظ و امان، اللہ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو گیا، تو آپ اس حفظ و امان کو تم لوگ مت توڑو، بلکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو تاکہ پورا دن تم اللہ کے حفظ و امان میں رہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابی عمرہ عن عثمان موقوفاً بھی مروی، ورویہ من غیر وجہ عن عثمان مرفوعاً، اور متعدد طرق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بھی مروی۔ حدثنا عباس العنبری حدثنا یحییٰ بن کثیر ابو غسان العنبری عن اسماعیل الکحال عن عبداللہ بن اوس الخزائی عن بریدہ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، چل کر کے جاتے ہیں۔ اب تاریکیوں میں مسجد آدمی عشاء کی نماز میں جاتا ہے اور فجر کی نماز۔ تاریکیوں میں جو لوگ چل کر کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو، یعنی ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور کے ہوں گے، اور وہ لوگ قیامت کے دن نور کے منبر پر بیٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ میں نور رہے گا۔ اب پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یہ بتائیے کہ پل صراط پر اجالا رہے گا کہ اندھیرا رہے گا؟ بتائیے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ۔ یہ شعر یاد نہیں ہے کیا کسی کو؟ یاد ہے کہ نہیں؟
تب بھی آپ لوگ بتا نہیں رہے ہیں کہ وہاں اندھیرا رہے گا کہ اجالا رہے گا. بہت مشہور شعر ہے کہ نہیں، بلکہ پرائمری ہی سے اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور نہ معلوم کتنی مرتبہ اس کے ذریعہ دعا بھی کی ہوگی. ہاں دعا کی ہے کہ نہیں؟ یا الہی جب چلوں تاریک راہ کل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ. تو صاف ہے کہ تاریک راہ پل صراط، یعنی پل صراط کی راہ ہے وہ کیا ہے؟ تاریک. اور وہ بھی کوئی چھوٹا راستہ ہے نہیں، مختصر راستہ ہے نہیں، بلکہ کتنا لمبا راستہ ہے؟ 500 برس کا راستہ ہے. کتنا لمبا راستہ ہے، اور وہ بھی تاریک ہے. اور تاریکی سے وحشت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے، ڈر لگتا ہے کہ نہیں تاریکی سے؟ اور وہ بھی جہنم کی پشت پر وہ راستہ بنا ہوا ہے، اور شدید تاریکی، شدید اندھیرا، اور اندھیرے سے وحشت ہوتی جبکہ نور سے انسیت ہوتی. وحشت ہوتی کہ نہیں اندھیرے سے؟ ڈر لگتا ہے کہ نہیں اندھیرے میں چلنے سے؟ تو اب جو شخص دنیا میں تاریکی میں مسجدوں کی طرف جاتا ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ وہ ادا کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں تو یہ آیا کہ ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے اور نور کے منبر پر وہ بیٹھائے جائیں گے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. باب ما جاء فی فضل الصف الاول، یہ باب ہے صف اول کی فضیلت کے بیان میں. حدثنا قتیبہ حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی سب سے افضل صف اگلی صف ہے، وشرها آخرها، اور سب سے مفضول صف، سب سے مفضول صف یعنی فضیلت میں سب سے کم کون سی صف ہے؟ آخری صف. دیکھنا شر کا ترجمہ یہاں کچھ اور مت کر دینا. وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی سب سے افضل صف آخر والی ہے، اور سب سے مفضول صف اگلی، یعنی جو مردوں سے قریب. عہد رسالت میں چونکہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورتوں کے حالات بہت بدل گئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجدوں سے منع کر دیا. یہاں تک کہ عورتیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں شکایت لے کر کے کہ امیر المومنین نے تو ہمیں مسجدوں سے روک دیا، پابندی لگا دی، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یعنی اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو. لیکن امیر المومنین نے ہمیں مسجد سے روک دیا.
تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ لو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثت النساء لا منعهن عن المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، یعنی تم لوگوں کے حالات میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں ان تبدیلیوں کو دیکھتے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجدوں سے روک دیتے۔ تو اب عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ اس باب میں حضرت جابر، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابی ابن کعب، ام المومنین عائشہ صدیقہ، ارباز ابن ساریہ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صف اول کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا فرماتے اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ، اور باقی صفوف کے لیے 1 بار بھی وارد نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہ جانتے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کیا فضیلت ہے، کیا اجر و ثواب ہے، پھر سوائے قرآن دازی کے کوئی صورت ان کے پاس نہ ہوتی لستہموا، تو قرآن دازی ضرور کرتے۔ اب اس حدیث کی سند کیا ہے وہ امام ترمذی نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ تک۔ حدثنا بذالک اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک تحویل السند، وحدثنا قتیبہ عن مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا۔ یہ اس حدیث کی پوری سند ہو گئی۔ باب ما جاء فی اقامت الصفوف، یہ باب ہے صف سیدھی کرنے کے بیان میں۔ اقامت صفوف یعنی صف سیدھی کرنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، جس کے ترک پر حدیث میں وعید آئی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانہ عن سماک ابن حرب عن النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا فخرج یوما فرا رجلا خارجا صدرہ عن القوم۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی فرماتے، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس کا سینہ قوم سے باہر نکلا ہوا، فقال، ارشاد فرمایا، لا تسون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، تم لوگ اپنی صفیں سیدھی کرو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ یعنی صفیں تم لوگ سیدھی کرو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، یعنی تمہارے چہرے پیچھے کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ اب اگر کسی کا چہرہ معاذ اللہ بجائے آگے کی طرف ہونے کے پیچھے کی طرف اس کا چہرہ یعنی پیٹھ کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے تو اس کو دیکھ کر کے دن ہی میں لوگ دیکھ کر کے اس کو بھاگنے لگیں گے، کتنا ہیبت ناک معلوم ہوگا۔ تو یہ حدیث شریف اپنے ظاہر پر بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، یعنی تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، یہ بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال اس طرح کی جو حدیثیں آئیں یعنی جس میں یہ ہو کہ تم لوگ ایسا کرو
یا پھر ایسا ہو جائے گا، تو اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور ہرگز آدمی آزمانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اللہ و رسول کی وعید کا ہمیشہ دل میں خوف رکھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک محدث تھے، وہ حدیث شریف کا جب درس دیتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے دیتے تھے، چہرہ وہ اپنا دکھاتے نہیں تھے کسی کو۔ ایک مرتبہ ان کے تلامذہ نے ان سے بہت گزارش کی کہ حضرت آپ سے ہم نے درس حدیث لیا، بہت ساری حدیثیں آپ سے ہم نے سنی ہیں، کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا دیجیے، آپ کے چہرے کا ہم لوگ دیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ کہہ تو سکیں کہ ہم نے اپنے استاذ کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے منع کیا کہ میرا چہرہ تم لوگ مت دیکھو، اسی میں بھلائی ہے، مگر تلامذہ کا بہت اصرار تھا کہ اپنا چہرہ حضرت آپ دکھائیے۔ تو اپنا چہرہ انہوں نے دکھایا تو ان کا چہرہ گدھے کی صورت کے مشابہ تھا۔ تو تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا، آپ تو حدیث شریف کا درس دیتے ہیں اور آپ کا چہرہ اس طرح سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں رکوع کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ امام سے پہلے تم لوگ اپنا سر مت اٹھاؤ کہ کہیں تمہارے چہرے گدھوں کی طرح سے نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ سوچ کر کے کہ اس کی سند ضعیف ہے، ایک مرتبہ اس کا میں نے اپنا سر اٹھا لیا تو اس کے بعد میرا یہ حشر ہو گیا۔ اس لیے اس طرح ہے کہ جب حدیثیں آئیں اور اللہ و رسول کی وعید اس میں مذکور ہے تو ہمیشہ دل میں اس کا خوف رکھنا چاہیے، اور ہرگز یہ آدمی کو حاشیے خیال میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ اس کو آزمانے کی کوشش کرے۔ سمجھ گئے؟ وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر ابن سمرہ، برا ابن عازب، جابر ابن عبداللہ، انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نعمان ابن بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے، وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ من تمام الصلاح اقامت الصف، صف سیدھی کرنا نماز کی تمامیت سے۔ وروی عن عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہ کان یوکل رجلا باقامت الصفوف، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صف سیدھی کرنے پر ایک شخص کو مقرر فرماتے اور اس وقت تک تکبیر نہیں کہتے حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، یہاں تک کہ یہ خبر دی جاتی کہ صفیں سیدھی ہو چکی ہیں۔ وروی عن عمر و عثمان، اور سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہما کان یتعاہدان ذالک، کہ دونوں خلفائے راشدین اس کی نگرانی فرماتے، ویقولان، اور ارشاد فرماتے، استووا، یعنی صفیں تم لوگ سیدھی کرو۔ وکان علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تقدم یا فلاں، تاخر یا فلاں، اے فلاں تو آگے ہو، اے فلاں تم تھوڑا سا پیچھے ہو۔ تو صف سیدھی کرنے کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے، یہاں تک کہ صف سیدھی کرنا یہ واجب ہے، اور یہ صف کی شروعات امام کے پیچھے سے ہوگی، امام کی محاذات سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ صف شروع کرنا ہے تو کوئی اس کے